یہ جو FATF کے نام سے پارلیمنٹ نے بل منظور کیا ہے، عمومی طور پر لوگ جو اس کی تشریح کر رہے ہیں وہ صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ منی لانڈرنگ کے روک تھام کے لیے ہے اور دہشت گردی کے روک تھام کے لیے ہے، جس سے ظاہر بات ہے کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا۔ منی لانڈرنگ یعنی غیر قانونی طور پر رقومات کی منتقلی پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر، تو ظاہر بات ہے اس کی تو کوئی بھی مخالفت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، رکنا چاہیے منی لانڈرنگ کا سلسلہ، دہشت گردی بھی رکنی چاہیے، لیکن یہ ایک حقیقت میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت کم لوگوں کو یہ علم ہے کہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے آڑ میں جو کام کیا گیا ہے اور جو ایسا اقدام کیا گیا ہے کہ ملک کے اندر آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے بین الاقوامی قوتوں کے اور بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان کے اشاروں پر ہمارے ملک کے اندر پوری دینی قوتوں، مدارس اور مساجد اور علماء پر ہاتھ ڈالا گیا ہے، اور یہ ممکن بنایا گیا ہے کہ اس ملک کے اندر کسی بھی مسجد، کسی بھی مدرسہ، کسی بھی عالم دین، کسی بھی خطیب، کسی بھی مدرس کے خلاف کوئی بھی کارروائی جب یہ چاہیں گے تو یہ کر سکیں گے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی بھی شہری جس کا مطالبہ بین الاقوامی ممالک میں سے کوئی بھی ملک کرے گا کہ یہ ہمیں ہمارے حوالے کر دو، تو ویسے تو پہلے بھی حوالے کرتے رہے ہیں، لیکن اب اس کو ایک قانونی شکل دی گئی ہے کہ اس فرد کو پکڑ کے ہم خود حوالے کریں گے، خواہ وہ امریکہ چاہے گا، برطانیہ چاہے گا، جو بھی چاہے گا، ہم اپنا شہری ان کے حوالے کریں گے۔ اسی ایک شق سے ہمارے تمام شہری ہمارے ملک کے مرد، خواتین سب غیر محفوظ ہو گئے ہیں، اور یہ بل ہم نے خود منظور کیا ہے، یہ ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس کا جو خطرناک پہلو ہے، یہ بل FATF جو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے نام سے ایک بین الاقوامی ادارے کے کہنے پر اس کو منظور کیا گیا ہے، اور اس میں یہ شرم کی بات ہے کہ یہ باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ یہ FATF کے کہنے پر ہم یہ منظور کر رہے ہیں، ان کے حکم پر ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بل اب آپ دیکھیں 3 شقوں پر یہ مشتمل ہے۔ سب سے پہلے منی لانڈرنگ ہے، اینٹی منی لانڈرنگ۔ دوسری جو چیز ہے وہ دہشت گردی کے خلاف اقدامات ہے، لیکن اس تیسرے شق کو باقاعدہ چھپایا گیا ہے جو ہمارے علم میں تو کوئی بھی نہیں لایا اسے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اوقاف کنٹرول پالیسی ہے۔ یہ اس کو غور سے آپ سنیے، اوقاف کنٹرول پالیسی کا مطلب کیا ہے؟ اس میں دیکھیں مساجد اور مدارس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ملکی تحقیقاتی اداروں کے ریکارڈ پر ہے یہ بات کہ دینی مدارس اور مساجد کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی ثبوت فراہم کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ ہدف ان کا تو دینی مدارس ہے اور مساجد ہے، علماء ہے، طلبہ ہے۔ اس بل لانے کا پھر مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد اس کا یہ ہے، یہ جو اوقاف کنٹرول پالیسی ہے، اس کا مقصد پھر کیا ہے؟ کس لیے یہ کام کیا؟ یہ اس لیے کیا انہوں نے کہ اس کے اندر جو شقیں شامل ہے وہ آپ غور سے سن لیں، جو سامنے نہیں آئی۔ یہ منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات کے آڑ میں اس کو بھی منظور کیا گیا ہے، جس کا کسی کو پتہ نہیں، لیکن یہ قانون بن گیا ہے ابھی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی تک یعنی یہ بل اور اس میں اوقاف کنٹرول پالیسی اسلام آباد کے لیے ہے جو مرکزی حکومت کے ماتحت ہے۔ ابھی اس کو صوبوں کی طرف یہ لے جائیں گے، اور صوبے بھی اس طرح اپنے صوبوں میں اس کو منظور کرائیں گے، اور جب یہ منظور ہو جائے گا تو یہ پورے ملک پر حاوی ہو جائے گا۔ اس لیے اس کے خلاف ابھی سے آواز اٹھانا ہے، اس کے خلاف احتجاج کرنا ہے، اس کے خلاف ایسی مؤثر آواز اٹھانی ہے
تاکہ اسلام آباد میں بھی، کیوں اسلام آباد کوئی امریکہ کی ملکیت تو نہیں ہے، اسلام آباد کوئی برطانیہ اور روس کی ملکیت تو نہیں ہے، ہماری زمین ہے، ہماری جگہ ہے، مرکزی حکومت کسی اور اس پہ تو نہیں چل رہی، یہ ہماری ہی حکومت ہے، یہ اسلام آباد ہمارا ہے۔ لیکن یہ وہاں سے آہستہ آہستہ پورے ملک پر اس کو محیط کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیں اس میں اوقاف کنٹرول پالیسی میں کیا ہے؟ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ جو وقف زمین ہے اس پر مسجد یا مدرسہ تب ہی بن پائے گا جب وہ وقف اوقاف میں رجسٹرڈ ہوگا۔ یہ مدارس اور مساجد والے سب جانتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کو اوقاف میں رجسٹر کرنا ہوگا۔ جب تک وہ اوقاف میں رجسٹرڈ نہیں ہے اس وقت تک اس پہ کوئی بھی مدرسہ یا کوئی بھی مسجد نہیں بن سکے گی اور وہ غیر قانونی تصور ہوگی۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو شخص مدرسہ کو فنڈ دے گا یا کسی مسجد کو فنڈ دے گا وہ سب سے پہلے یا منی فنڈ دینے کے بعد اپنا منی ٹریل دے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے، منی ٹریل کا مقصد کیا ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا، وہ جواب دے گا کہ یہ پیسہ وہ کہاں سے لے کر آیا ہے، یعنی کہاں سے کما کر لایا ہے، کیا اس نے اس پیسے کا ٹیکس ادا کر دیا ہے، کیا وہ FBR میں رجسٹرڈ ہے، یہ اس کے اندر باقاعدہ شامل ہے۔ اور وقف زمین کا مکمل ریکارڈ دینا ہوگا۔ جو شخص زمین وقف کر رہا ہے، جس کو وقف کیا جا رہا ہے، وہ اس زمین کا مکمل ریکارڈ دینے کا پابند ہوگا۔ اور اگر کسی موقع پر مسجد والے یا مدرسہ والے، جو لوگ مسجد بنا رہے ہیں یا مدرسہ بنا رہے ہیں، وہ اپنے فنڈز دینے والوں کے بارے میں یہ تفصیلی معلومات نہ دے سکے تو یہ عمارت خود بخود حکومت کے قبضے میں چلی جائے گی اور ان لوگوں کو اس پر کوئی اختیار نہیں ہوگا، حکومت اس کو قبضے میں لے گی۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ تعمیر ہونے کے بعد بھی جو ابھی تک مدارس مساجد تعمیر ہو چکے ہیں ان پر بھی یہ قانون لاگو ہوگا کہ ان سب اداروں کو، مساجد کو اوقاف میں رجسٹر کرانا ہوگا، اور جب تک اوقاف میں رجسٹرڈ نہیں ہوگا تو اس وقت تک اس پہ کوئی مسجد مدرسہ نہیں بن سکے گا، اور جو بنے وہ غیر قانونی تصور ہوں گے۔ اسی طرح جو مساجد اور مدارس کی کمیٹیاں ہیں، جو ذمہ داران ہے، جو انجمنیں بنی ہے، ان کے جو ذمہ داران ہیں، ان میں سے ہر ایک ذمہ دار کے ہر معاملے میں ویریفیکیشن لازمی ہوگی۔ وہ کیا کرتا ہے، کیا کہاں سے کماتا ہے، کتنا کماتا ہے، کیا وہ ٹیکس ادا کرتا ہے۔ اس لیے یہ ساری تفصیلات ان کو دینی ہوں گی۔ جو شخص مسجد کو یا مدرسہ کو فنڈ دے گا وہ اگر ان تفصیلات میں سے کوئی بھی چیز نہ دے سکے، یہ جو تفصیلات دی ان میں سے کوئی بھی ایک چیز اس نے نہیں دی یا وہ نہ دے سکا، تو بغیر کسی وارننگ کے، بغیر کسی پیشگی اطلاع کی، بغیر کسی وارنٹی گرفتاری کی اس کو اٹھایا جائے گا، یعنی گرفتار نہیں کیا، اس کو اٹھایا جائے گا اور وہ 6 مہینے تک ان کی کسٹڈی میں رہے گا اور وہ بالکل غائب تصور ہوگا۔ اس بارے میں نہ عدالت مداخلت کر سکتی ہے اور نہ اس میں ضمانت ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جو شخص، جو خطیب، جو مقرر ایسی کوئی بات کہے گا جو حکومت مخالف بات ہوگی تو اس کو 6 مہینے کے لیے اسی طرح اٹھایا جائے گا، یعنی اس پر یہ لاگو ہوگا۔ اب دیکھیں یہ بل منظور ہو گیا ہے، اب اگر یہ بل اسی طرح امپلیمنٹ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے، مقصد ان کا کیا ہے؟ یہ سارا اس لیے ہے تاکہ کوئی بھی مسجد کو زمین نہ دے سکے، کوئی مدرسہ کے لیے زمین نہ دے سکے۔ یہ جتنی مدارس ملک میں بنے ہیں، جتنی مساجد بنی ہیں، اب مجھے بتائیے کہ حکومت نے اپنے سالانہ بجٹ میں کسی ایک مسجد کا بجٹ بنایا ہو کہ ہم ایک مسجد بنائیں گے؟ کوئی مسجد، کوئی مدرسہ نہیں۔ لیکن جو عام مسلمان مسجد کو زمین وقف کرتے ہیں، مدرسہ کے لیے زمین وقف کرتے ہیں تاکہ وہ یہ وقف نہ کر سکے، اور پھر جو لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو عوام کے چندوں سے مدارس بن رہے ہیں، مسجد اہل محلہ کے چندوں سے چلتی ہے، لوگ اماؤنٹ دیتے ہیں، بڑے بڑے مساجد ہیں جن کی اخراجات یعنی ماہانہ لاکھوں میں پہنچتے ہیں، وہ وہاں باقاعدہ لوگ پیسے دیتے ہیں اب تاکہ وہ لوگ پیسے نہ دے سکیں۔
مسجد میں بھی نہ کوئی پیسہ دے سکی، کوئی مدرسہ کے لیے پیسہ نہ دے سکی، کیونکہ اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ ظاہر بات ہے ہر کوئی کہے گا کہ میں کیوں اپنا پیسہ دوں۔ ایسے نیک لوگ بھی شامل ہیں مساجد اور مدارس کے لیے کہ وہ اپنا نام بتائے بغیر آ کر مسجد کے بکس میں چندہ ڈال دیتے ہیں، ہزاروں روپے ڈال دیتے ہیں، لاکھوں روپے ڈال دیتے ہیں، اور وہ اس لیے نہیں کہ وہ اپنا پیسہ چھپاتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا کوئی نام نہ آئے، وہ کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، اور ان کے پیسے مسجد میں چلے جائے۔ مدرسوں میں لوگ پیسے لاتے ہیں، لاکھوں روپے مدرسوں میں دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی نام یہاں نہیں آنا چاہیے، کسی کو پتہ نہ ہو کہ میں نے پیسہ دیا ہے۔ وہ لوگ جو باقاعدہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، وہ لوگ جو باقاعدہ اپنا پورا منی ٹریل دے سکتے ہیں، وہ بھی مدرسوں کو اس طرح پیسہ دیتے ہیں کہ ان کا نام نہ آئے۔ تو اگر ان کی پیچھے لگا جائے اس طرح، اور یہ جو بل منظور ہو گیا ہے، یہ اگر اس پر عمل کرنا شروع ہو جائے تو یہ بہت بڑا مسئلہ مدارس کے لیے اور مساجد کے لیے بنے گا۔ اس لیے تمام مدارس اور مساجد نے اس پر آواز اٹھانی ہے، اور اسلام آباد میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں جو مدارس ہے، جو مساجد ہے، ان پہ یہ کیا کوئی غیر مسلم علاقہ ہے؟ یہ کوئی روس کا علاقہ ہے، کوئی امریکہ کا علاقہ ہے؟ یہ اس ملک کا حصہ ہے، لیکن اس کو آہستہ آہستہ انہوں نے پورے ملک میں اس کو قانون کو پھیلانا ہے۔ اس لیے ہم نے کبھی بھی اس کو ماننا نہیں ہے، اور یہ حکمرانوں کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا ملک ہے، یہ مارکس اور لینن اور ستالن کی امتیوں کا ملک نہیں ہے، یہ امریکہ کی زمین نہیں ہے۔ اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر اس ملک کو حاصل کیا ہے۔ اس میں لا الہ الا اللہ کے نظام کے سوا کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ یہ مدارس اور یہ مساجد چلیں گے، یہ علماء ہوں گے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ان مدارس اور ان مساجد اور ان علماء اور طلباء کے بغیر کوئی بھی حرکت اس ملک کے اندر نہیں کر سکتے۔ یہ آپ بانگی دھول سن لے، اچھی طرح سن لے، اور اس پہ غور کرے اور اس پہ سوچے کہ اگر اس ملک کی امن و امان کو آپ کا مقصود اور مطلوب ہے، اس ملک کے اندر کوئی افراتفری اور فساد نہیں چاہیے آپ کو، تو آپ کو مساجد اور مدارس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینی ہے، ورنہ یہ ملک پھر اس طرح نہیں رہے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ